السلام علیکم، ویلکم ٹو کچن کیفے۔ کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کچن کیفے میں بن رہی ہے بون لیس چکن بریانی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا میں نے تھوڑے سے میٹھے چاول بنائے ہیں، اور وہ جو بریانی کے لیے چاول بوائل کیے تھے اسی میں سے تھوڑے سے جو ہے نا وہ ان کو میں نے کہا کہ اس کا جو ہے نا کچھ ساتھ اور بنا لیتے ہیں، تو مزیدار سے جو ہے نا میں نے میٹھے چاول بنا لیے۔ اور فرائز تو لازمی ہے بریانی کے ساتھ، مجھے اچھے لگتے ہیں، اور ویسے باقی بھی سب نا شوق سے کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ساری چیزیں میں تیار کر کے رکھ لی ہیں۔ چکن بھی اب جو ہے نا چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی بریانی بنانے کا نہ سمجھیں کہ ایک بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ دہی میں ساری مسالے ڈالیں، اور پیاز جو ہے نا چاہے اگر آپ کے پاس فرائی پیاز ہو تو اس کو بھی ڈال دیں۔ کچھ لوگ جو ہیں خریدتے ہیں فرائی پیاز، تو لیکن میں تو آج تک جو ہے نا مجھے کبھی ٹرسٹ ہی نہیں ہوا اس بات کا، پتہ نہیں کیسے کیسے آئل میں فرائی ہوں، تو گھر میں ہی ہمیشہ کرتی ہوں۔ اور اس میں نے تھوڑا سا آلو بخارا ڈال دیا ہے، نمک مرچ جو چیز کم لگتی ہے وہ پھر اور ڈال لیتے ہیں، کیونکہ یہ کہ بریانی مسالے میں ظاہر ہے سارے مسالے پورے نہیں ہوتے، نمک شمک ڈالنا ہی پڑتا ہے۔ اور تھوڑی سی میں نے ہلدی کلر کے لیے، اور کوکنگ آئل جب بھی میں کسی چیز میں جب میرینیٹ کرتی ہوں چکن وغیرہ تو اس میں اگر آئل ڈالیں نا تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے لیکن وہ چیز زیادہ اچھی بنتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ اس آئل کا فائدہ کیا ہے، تو لیکن جب بھی ڈالیں نا تو چکن زیادہ سافٹ اور اچھا بنتا ہے۔ تو دہی کے ساتھ ویسے بھی دہی یا سرکہ ڈالیں کسی چیز کو بھی کوک کرنے کے لیے، وہ چیز جو ہے نا وہ ویسے بھی کھانا جلدی بن جاتا ہے، اگر میرینیٹ ہو تو جلدی سے جو ہے نا وہ چکن کوک ہو جاتا ہے۔ اور چاول میں نے بوائل کر کے رکھ لیے، میں تھوڑے سے جو 2 پلیٹ چاول تقریباً جو ہے نا میں نے میٹھے چاولوں کے لیے نکال لیے۔ تو کبھی کبھی نمکین چاول کوئی بھی ہوں، چنے والے چاول ہوں یا کھچڑی ہو، اس کے ساتھ جو ہے نا میٹھے چاولوں کا کومبو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اور زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اس طرح ملا کے مکس کر کے چاول کھانے۔ تو اب جو ہے نا کارن فلور میں نے جو فرائز ہیں ان کے میں نے کہا ان کو بھی فرائی کر کے کام ختم کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا میں نے بنانے ہیں میٹھے چاول۔ تو اگر چیزیں تیار ہوں نا تو کھانا بننے میں واقعی یہی کو 15-20 منٹ ہی لگتے ہیں۔ تو چاول جو ہے نا وہ میں نے بوائل کر کے رکھ لیے، پھر اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا۔ یہ شکر ہے میں نے زیرہ وغیرہ نہیں ڈالا، کیونکہ بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ چاول ہیں بھی زیادہ، پھر بریانی بچ جائے نا تو یہ ہے کہ زیادہ چاول جو ہے نا وہ بچے فریج کے، میرا تو بالکل بھی دل نہیں کرتا، بچے بھی سب شوق سے نہیں کھاتے۔ تو فرائز بھی جو ہے نا ان کو میں نے کہا فرائی کر کے ان کا بھی کام نپٹاتے ہیں، اور ٹماٹر جو ہے نا اگر تو کوئی پیسٹ بنا کے ڈالنا چاہے تو وہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے، ایک سموتھ سا جو ہے نا وہ گریوی مسالہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی تھوڑے سے اگر چھوٹے چھوٹے کاٹے جائیں نا تو جلدی سافٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آج ایسے ہی میں بیٹھی تھی، میں نے سوچا کہ بریانی بناتی ہوں، لیکن روز مطلب بریانی ایسی چیز ہے کہ ہر دوسرے گھر میں جو ہے نا وہ بریانی بنتی ہے، اس لیے اب لوگ ماشاءاللہ سے ایکسپرٹ ہیں۔ تو میں نے کہا کیا اس میں نیا کروں، کچھ نہ کچھ نیا ہو، اپنے آپ کو اچھا لگتا ہے، چلے دیکھنے والوں کا تو مجھے نہیں ہے اندازہ لیکن اپنے آپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے جب اپنا کیبن کھولا تو میں ایک دفعہ نا پسرور سے کچھ مٹی کے برتن لائی تھی، اور پسرور جو ہے نا وہ بڑی فیمس ہے مٹی کے برتنوں کے لیے۔ تو پسرور جو ہے جو لوگ نہیں جانتے، سیالکوٹ اور پسرور ناروال یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ شہر ہیں۔ سیالکوٹ جو ہے نا وہ ایک بڑا سٹی ہے، اس کے بعد پسرور ہے، ناروال ہے، تو اس سائڈ پہ جو ہے نا میرا مائکہ ہے، تو وہاں کبھی جائیں نا تو میں وہ برتن لے کے کچھ آئی، تو وہ پڑے تھے کیبن میں نے کہا چلیں آج ان کو استعمال کرتی ہوں، کیونکہ مٹی کے برتنوں میں اکثر ویڈیوز میں بھی دیکھیں یا کبھی کسی کھانے کسی ریسٹورنٹس میں جائیں تو وہاں مٹی کے برتنوں میں جو مندی یا تو بڑا دیکھ کے ہی اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ آج جو ہے نا ایک دم سے ہی مجھے یہ بھی کلک کیا، کیونکہ کیبن کھولا کچھ چیزیں ڈھونڈنی تھی تو میں نے دیکھا تو برتن پڑے تھے، میں نے کہا یہ تو میں نے یوز ہی نہیں آج تک کیے۔ اتنا اچھا ایک پاٹ تھا، تو اس کا ڈھکن بھی ہے، یہاں ویڈیو میں بھی میں اس میں بھی میٹھے چاول جو ہے نا وہ کروں گی، سرو کروں گی، تو وہ میں ڈھکن تو نہیں دکھا سکی، لیکن اتنا اچھے برتن اب مٹی کے ملتے ہیں کہ اس کے آگے جو ہے نا دوسرے برتن فیل ہیں۔ تو آپ سب جانتے ہیں جیسے مبشر صدیق ہیں، وہ بھی اسی ایریا سے ہیں، تو وہ مٹی کے برتنوں کی وجہ سے اور بسم اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی کامیابیاں دی ہیں کہ اب ان کو تو دنیا جانتی ہے۔ تو دیکھیں بالکل کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی بالکل ایسے انسان کو اوپر لے جاتا ہے جسے واقعی میں نہ اتنا زیادہ پتہ ہو،
لیکن اللہ ہے نا وہ کسی کو اوپر چڑھانا چاہے تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سارے کام ہیں۔ تو کام کوئی کیسا، وہ ایک آلو کے پراٹھے سے جو ہے نا وائرل ہو گئی ان کی ویڈیو، اور تب یہ تھا کہ یوٹیوب پہ ابھی اتنا تھا بھی نہیں لوگوں کو نا، تو کرونا کے دنوں میں جو چینل زیادہ وائرل ہوئے ہیں، ابھی اس کے بعد پھر یہ ہے کہ قسمت اب آپ کی کہ کیسے کوئی آپ کے کام کو پسند کرے، اور آپ کی ظاہر ہے کوئی کام ہی ہوتا ہے کہ آپ اگر کچھ لوگوں سے ہٹ کے کام کریں یا آپ کچھ بات ایسی کریں کہ کسی کو کوئی کلک کر جائے، تو چاولوں کے اوپر تھوڑا اگر آپ سلاد کے طور پہ کچھ چیزیں ڈال دیں جیسے ٹماٹر پیاز، تو نرم ہو جاتے ہیں اور کھانے کا مزہ بھی آتا ہے۔ تو تھوڑا سا میں نے کیوڑا ایسنس ڈالا ہے کیونکہ اس سے جو ہے نا خوشبو بڑی اچھی آتی ہے، بالکل وہ دیگ والے چاول لگتے ہیں، اور بڑی مزے کی بریانی بنی تھی یہ۔ ویسے بھی میں سچ بات بتاؤں، جب بھی کبھی تھوڑی چیز بنائی جاتی ہے نا وہ زیادہ اچھی، زیادہ مزیدار بنتی ہے، اور جو ہم کوانٹٹی میں بناتے ہیں نا تو وہ اتنے زیادہ ظاہر ہے تو وہ کچھ کام نہ خراب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ چلیں اب پکا پکا کے عادت تو پڑ گئی ہے، کچھ زیادہ بھی بنا ہی لیا جاتا ہے۔ ہم بھی جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے تب زیادہ ہی کھانا بنتا تھا، تو یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالا، دل تو کر رہا تھا دیسی گھی ڈالوں، لیکن وہ پراٹھے اور انڈے کے لیے تھوڑا ہی گھی ہوتا ہے گھر میں، تو میں نہیں ڈالا نا، میں نے کہا چلیں آئل ہی ٹھیک ہے، باقی سب سالن وغیرہ میں بھی تو کھاتے ہی ہیں، لیکن بہت تھوڑا سا آئل میں نے ڈالا، اور چینی ڈالی ہے۔ چاول دیکھ رہے ہیں اب تک تھوڑے سے ہی ہیں، لیکن یہ اگلے دن بھی چاول پڑے ہوئے تھے، کیونکہ بریانی کے ساتھ میں نے سب کو کہا کہ 2 چمچ لے لیں، زیادہ نہیں تو 2 چمچ تو بندہ میٹھا کھا ہی سکتا ہے، اور اگلے دن دہی کے ساتھ جو ہے نا میٹھے چاول بڑے مزے کے لگتے ہیں۔ اور کچھ ڈرائی فروٹس میں نے ڈال دیے، جو گھر میں تھا میں نے ڈال دیا۔ تو میٹھے چاولوں کا بھی نا اپنا ہی مزہ ہے، اپنا ہی وہ ایک یاد آ جاتا ہے کہ شادیوں پہ کس طرح جا کے تو میٹھے اور نمکین چاول ملا کے کھائے جاتے ہیں۔ اور اس میں جو فوڈ کلر ہے نا میں نے بڑی احتیاط سے ڈالا، میں نے کہا بڑا زیادہ میں نے ان چاولوں کو رنگین نہیں کرنا، تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے۔ ایک دن میں پہلے بنائے تھے، وہ اتنے زیادہ اس میں جو ریڈ کلر تھا نا اس نے تو انت ہی مچا دی تھی، تو آج میں نے بالکل احتیاط سے چمچ میں ایک ڈراپ ہوگا چھوٹا تو وہ میں نے ڈالا ہے۔ اور یہاں پہ جو پھر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں پھر وہی کام نہ ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے نا لائٹ سا کلر چاولوں کا، بڑے دیکھنے میں بھی مزیدار۔ اور میں فوڈ کلر بھی کوشش کرتی ہوں، یہ نہیں پتا اب کیا ان کی جو ہے نا وہ کس کوالٹی کا ہے، لیکن اچھے برانڈ کا دیکھ کے لیتی ہوں، چاہے تھوڑا مہنگا ہو، کیونکہ کلر جو ہے نا اس کا اعتبار کوئی نہیں ہے، وہی کپڑے رنگنے والا نہ ہو جائے۔ تو اب میں اسی جو میں آپ کو پاٹ بتا رہی تھی اس کے اندر چاول، تو وہ اتنا اس میں سالن ڈالنے، کئی دفعہ ہوتا ہے نا یہ پالش والا تھا، یہ والا جو مٹی کا برتن ہے، تو کئی پالش کے بغیر بھی ہوتے ہیں، چھوٹی ہانڈیاں جیسے۔ تو چاول میں نے، کیونکہ میرے پاس کافی زیادہ چیزیں ہیں مٹی کی جن کو ٹوٹلی مجھے بالکل یاد ہی نہیں تھا، نہیں تو مجھے لگتا ہے یہ برتن زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ اور ویسے بھی چینج کبھی کبھی مطلب وہ چیز کی قیمت معنی نہیں رکھتی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کھانا کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ جیسے سردیاں آتی ہیں، کوئی مگ وغیرہ لے لیا جاتا ہے، 1 2 ہر بندہ اپنی پسند کا لے لے، تو وہ نئے برتن میں یا نئے مگ میں چائے پینے کا ہی اپنا مزہ ہے، تو اسی طرح نئے برتن میں کھانا کھانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ تو یہاں چاول جو ہے نا وہ میں نے جو ڈالے وہ پلیٹ میں ڈالے، کیونکہ ایک جو اس سے چھوٹے سائز کی کنالی تھی اس کو میں نے گرمیوں میں نا پرندوں کو پانی ڈالنے کے لیے باہر رکھ دیا، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ تو میرے ہاتھ سے گئی، لیکن پھر ظاہر ہے پرندوں کو بھی پانی گرمیوں میں تو بیچارے بالکل، آج کل تو یہ ہے نا پانی کی کثرت ہے، جب مئی جون میں جب تک بارشیں شروع نہیں ہوتی ہیں، اپریل میں بھی گرمی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو تب تو پرندوں کو ضرور پانی ڈالنا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا میں نے اس کا چاول جو ابھی جن کو کلر نہیں آیا تھا وائٹ والے وہ نکال لیے، اور یہ جو اوپر میں نے چیزیں ڈالی تھی ٹماٹر وغیرہ ان کو بھی نکال لیا، اور ایک انڈا اتفاق سے ہی جو ہے نا میں نے اپنا ایک اچھا سا جو ہے نا وہ پلیٹر تیار کیا۔ تو میں کئی دفعہ دیکھتی تھی، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، لیکن کبھی ذہن میں نہیں بات آئی کہ میں بھی اس طرح جو ہے نا کر سکتی ہوں، کیونکہ میرے پاس بھی چیزیں تو پڑی ہوئی ہیں۔ اور بوائل انڈا ساری چیزوں نے مل کے اتنی ماشاءاللہ رونق لگا دی، پھر بھی میں نے جو ہے نا سیلڈ ساتھ میں بنا لیا۔
تو آج میں نے کہا چلیں بریانی کا کچھ اچھے طریقے سے، جو اس کی مجھے ہی لگا کہ جو اس کی اسپیشلٹی ہے وہ یہی ہے کہ آج میں نے کھانا جو ہے نا وہ مٹی کے برتنوں میں سرو کیا ہے، اور وہ مجھے دیکھ کے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کسی دن انشاءاللہ مندی جو ہے نا وہ اس میں ٹرائی کروں گی کہ وہ کیسی لگتی ہے، ظاہر ہے لگے گی تو اچھی۔ اور آخر میں یہی کہوں گی دعاؤں میں یاد رکھیں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور مزے مزے کے کھانے بنا کے تو اپنے گھر والوں کو کھلایا کریں، کیونکہ یہ جو ٹائم ہے نا یہ بھی یادیں ہی رہ جاتی ہیں بس، پھر کہاں بچے کہاں ماں باپ، تو یادیں رہ جاتی ہیں بس۔ تو جتنا ٹائم ہے سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑے پیار محبت سے اور بڑے احترام سے رہیں۔ اللہ حافظ۔